سورۃ الماعون، یہ سورہ نمبر 107 ہے۔ اس کے اندر 1 رکوع 7 آیات ہیں۔ اس سورت کا شان نزول بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ابو جہل جو تھا وہ ہر ایسے مالدار آدمی کے پاس جاتا تھا جس کا انتقال ہونے والا ہے، مرنے والا ہے، جا کے کہتا تھا کہ تم اپنا مال سارا میرے حوالے کر دو اور تمہارے جو بچے ہیں وہ میری کفالت میں رہیں گے، میں ان یتیموں پر تمہارا یہ مال ترتیب سے خرچ کروں گا، دوسروں کو دو گے تو ضائع ہو جائے گا۔ نتیجے میں وہ مالدار آدمی اس کو مال دے دیتا اور مر جاتا۔ تو تھوڑے دن کے بعد ابو جہل ان بچوں کو اپنے گھر سے باہر نکال دیتا، دھکے دے دیتا اور کہتا کہ میرے پاس تیرا کوئی مال نہیں۔ تو یہ خاص اس کے لیے یہ صورت نازل ہوئی۔ بہرحال احکام تو عام ہے اللہ رب العزت کی۔ اس صورت کے اندر جو اللہ رب العزت احکامات دینا چاہ رہے ہیں، جو بتانا چاہ رہے ہیں، وہ عام ہے ہر ایک کے لیے۔ تو سب سے پہلے اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا تم نے اسے دیکھا جو جزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے۔ یہ سب سے اہم چیز ہے، آخرت پر یقین، ایمان، یہ سب سے اہم چیز ہے۔ ورنہ آدمی دنیا کے اندر غلطی پہ غلطی کرے گا، اس کو احساس ہی نہیں ہوگا پکڑ کا کہ میں دنیا میں کوئی بھی کچھ بھی کروں، آخرت میں تو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، تو وہ غلطی پہ غلطی کرتا جائے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ آخرت کا یقین ہونا بہت ضروری۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ، وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ اس آیت کے اندر خاموش طریقے سے اللہ رب العزت سمجھا رہے ہیں یتیموں کے ساتھ عزت کا معاملہ۔ آپ علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ کوئی یتیم کے سر پہ محبت سے ہاتھ پھیرے تو اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنی نیکیاں ملیں گی۔ یتیموں کے ساتھ محبت کا، شفقت کا معاملہ ہو، ان کے ساتھ اکرام کا معاملہ، ان کی ضرورتیں پوری کرنا ہے، یہ اس آیت کا میسج ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں وہ بندہ اللہ کو پسند نہیں ہے جو مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا، اور اگر کھانا کھلا نہیں سکتے، ہمارے پاس ہی خود نہیں ہے، تو دوسروں کو ترغیب دلانا چاہیے۔ ایسا بھی نہیں کہ دوسروں کو روکتے۔ اس زمانے کے اندر بھی تھوڑا سا مسئلہ ہے، ہم خود یعنی مسکین کی مدد نہیں کر رہے اور دوسروں کو بھی روک رہے ہیں کہ بھائی ان کی مدد مت کرو۔ تو مسکینوں کی مدد سے روکنا نہیں چاہیے دوسروں کو، غریبوں کی مدد سے دوسروں کو روکنا اللہ کو پسند نہیں ہے، تو روکنا نہیں چاہیے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، پھر بڑی خرابی ہے ان نماز پڑھنے والوں کی جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے، اس کی 2 تفسیریں کی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وقت پر نماز ادا نہیں کرتے، دوسرے یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہیں تو سستی کاہلی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اور بہرحال نماز وقت پر اہتمام سے پڑھنے کی تعلیم ہے اس آیت کے اندر۔ ایک میسج اللہ پاک دے رہے ہیں کہ وقت پر نماز پڑھے، اہتمام سے نماز پڑھے۔ منافقین کی صفت بتائی گئی کہ وہ نماز کے اندر سستی کاہلی کرتے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ نماز پڑھتے ہیں تو دکھاتے ہیں، کوئی بھی نیک عمل کرتے ہیں تو دکھاتے ہیں، مطلب یہ کہ ریاکاری کے ساتھ عمل کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں پسند نہیں اللہ رب العزت کو۔ اللہ پاک میسج دے رہے ہیں اس آیت کے ذریعے سے کہ نماز پڑھیں یا کوئی بھی نیک کام کریں، کوئی بھی دین دنیا کا کام کریں، کسی کو دکھانے کے لیے نہ کریں، اللہ کے لیے کریں۔ الذین هم یراؤون، وہ دکھاتے ہیں لوگوں کو۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور دوسروں کو معمولی چیز دینے سے بھی انکار کرتے ہیں۔ معمولی چیز کی تفسیر مفسرین نے یہ کی ہے کہ جیسے برتن ہے، گھر کی ضرورت کی چیزیں ہیں، پڑوسی برتن مانگ لے، چھوٹی سی کوئی بھی چیز مانگ لے، تو استعمال کی چیزوں کو دینے سے بھی کوئی انکار کر دیتے ہیں، تو اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ وقت پڑنے پر، ضرورت پڑنے پر اپنے استعمال کی چیزیں دوسروں کو دینا چاہیے، اپنے برتن، اپنے گھر کی چیزیں۔ تو یہ اتنی بھی مدد کرنا یہ بہت اہم چیز ہے۔ آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ کوئی تکیہ لگا کے بیٹھا ہو اور کوئی دوسرا آدمی آ جائے
تو وہ تکیہ جو لگا کر اسے ٹیک لگا کے بیٹھا ہے، وہ تکیہ نکال کے دینے پر بھی آدمی کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ استعمال کی چیزیں، ضرورت کی چیزیں دوسروں کو دینا چاہیے۔ تو ان آیات کے اندر گویا کہ اس صورت کے اندر گویا کہ دو طریقے کے احکامات دیے گئے۔ ایک تو وہ کہ آخرت کا یقین ہونا چاہیے، اور یعنی یتیموں کو، مسکینوں کو دینا چاہیے، ان کے ساتھ عزت کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اور دوسرے یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھے تو اہتمام کے ساتھ پڑھے، دکھانے کے لیے کوئی عمل نہ کرے، اور ضرورت کی چیزیں دوسروں کو عطا کرے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک ان آیات اور اس صورت کے اس احکامات سے ہمیں یعنی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ان پر، اور اس پر یعنی ساری امت کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔